ویلکم بیک جی. نشریات جاری ہے ہماری اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیز فائر کو, اور بیسیکلی تو یہ تھا کہ سیز فائر کیسے ہوا, کس نے کروایا. پاکستان دو ٹوک کہہ رہا ہے اور پھر وہ بھارت جو ہے وہ اب خالی کھلی باتیں ہی کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. امداد سمرو صاحب, آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں وہ جو سجاد صاحب بات کر رہے تھے نا کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ جس طرح اس پر وہ بات کر رہے تھے, کشمیر کے علاوہ ایک اور چیز اب جو انٹرنیشنلائز ہوگی, جس کو شاید کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, اس پر نظر انڈیا کی بڑی اکانومی کی وجہ سے, جو آر ایس ایس کی انتہا پسندی ہے نا, اب وہ بھی انٹرنیشنل ایشو بنے گی. کیونکہ وہاں آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ تلواریں اٹھا کر پھر رہے ہیں, جس طرح وہ گردنیں کاٹتے ہیں لوگوں کی, جس طرح وہ لوگوں کو باندھ کے پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں, جس طرح بستیوں کی بستیاں جلا دیتے ہیں, تو جب یہ معاملہ نیوٹرل کسی ثالث کے پاس آئے گا تو پھر نہ صرف وہ دہشت گردی جو بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے, چاہے وہ بی ایل اے کے ذریعے, چاہے وہ فتنۃ الخوارج کے ذریعے, یا پھر افغان سرزمین استعمال کروا کے ہمارے خلاف جو کرواتا ہے, وہ سارا بھی آئے گا. امداد صاحب, آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو بچر آف انڈیا, بچر آف گجرات, بچر آف گجرات, بچر آف گجرات, بچر آف انڈیا بن گیا, ہاں بچر آف انڈیا کشمیر بن گیا, بچر آف کشمیر. تو وہ ایشو اٹھے گا اور وہ ایشو اب دب نہیں سکتا. اس کی ایک پیچھے ریزن ایک اور بھی ہے جی, کہ جتنا انڈین سوسائٹی کو دبا کے رکھا گیا تھا نا آر ایس ایس اور ہندوتوا کے گنڈوں نے, وہ اب سوسائٹی اس دباؤ سے میں نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا واچ کریں, لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں. پہلے کوئی سوال کھڑا کرتا تھا, اس کے اوپر آ کر یہ سارا اپنا تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے, خنجر لے کر. اب لوگ تنگ آ گئے. ایون وہاں کا جو عام ہندو ہے جو انتہا پسند نہیں ہے یا بی جے پی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ بھی سوال کر رہا ہے. اور کانگریس نے بڑی طاقت پکڑی ہے وہاں پر گزشتہ انتخابات کے بعد. تو جب یہ معاملہ, یہ جو دہشت گردی ہے اس خطے میں, جب اس دہشت گردی کا ایشو اٹھے گا, تو پھر جب انڈیا بات کرے گا دہشت گردی کی, تو پھر وہ دلی میں جو آر ایس ایس کا مرکز ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے. وہ آج اشاروں میں میرا خیال ہے ڈی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ ہم دلی تک لے کے گئے تھے اپنا ڈرون. تو وہ دلی میں جو مرکز ہے جو مسلمانوں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف, سکھوں کے خلاف, دلت اور لبرل ہندوؤں کے خلاف جو وہاں پر قتل و غارت کرتا ہے, وہ بھی ایشو اٹھے گا. تو یہ پورا کا پورا جو ہے نا انڈیا کے اندر آر ایس ایس کا غلبہ, وہ بھی ٹوٹے گا اس ساری صورتحال میں. مودی کو پولیٹیکل نقصان ہوگا, انڈیا کو معاشی نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا, دنیا کا اعتماد بڑھے گا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان ایک دفاعی طور پر ایک مضبوط ملک ہے, اور جو دفاعی طور پر مضبوط ملک ہوتا ہے ظاہر وہ سسٹین بھی کر سکتا ہے, استحکام بھی آ سکتا ہے. تو معاشی طور پر بھی دنیا پاکستان کی طرف رخ کرے گی. انڈیا کو میں ہر طرف سے ہر محاذ پر پیچھے جاتا دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ سجاد صاحب, اب پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے اس ساری صورتحال میں؟ ادھر تو نقصان جو ہے وہ ایک کمزوری کئی کمزوریوں کا سامان بن رہی ہے. پاکستان جو ہے اب اس کے لیے اپرچونٹیز کیا کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سیدھی بات ہے کہ انڈیا کا جو سبق ہے نا, وہ پاکستان کو سیکھنا چاہیے. اوکے, سب سے پہلا سبق ہے تنگ نظری سے باز آنا. تنگ نظری کی غار میں انڈیا چلا گیا اور آج وہ اس میں بھسم ہو گیا. مودی نے کہا تھا مٹی میں ملا دیں گے, مٹی میں, آج اس کی سیاست مٹی میں مل گئی. اور تنگ نظری کی سیاست جو ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتی, اور وہ اپنے ہی ملک کو زخم لگاتی ہے. وہ باہر کا نقصان کم کرتی ہے, آپ کو اندر سے ختم کرتی ہے. صحیح. سب سے پہلا لیسن تو یہ ہے ٹھیک کہ کوئی انلائٹنڈ, کوئی سامنے فیوچرسٹک پاکستان ہونا چاہیے آنے والے وقت میں, کہ ہماری کوئی منزل ہو. جو آسن اقبال صاحب بار بار کہتے ہیں, جیسے وہ ویژن 2030 کی اب بات کرتے ہیں. پہلے انہوں نے ہمیں کچھ طے کرنا پڑے گا کہ 30s تک ہم نے کیا کرنا ہے, 40s تک کیا کرنا ہے, 50s تک کیا کرنا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اب چائنا سے بھی سیکھنا ہے کہ اگر وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اس وقت دنیا کی اسٹیٹ ہی کہہ لیں اس کو, اسٹیٹ آف دی اسٹیٹ انہوں نے ڈیولپ کیا نا, کس بنیاد پہ؟ ایک سائنٹیفک
प्रोफेशनल रिसर्चेस के साथ, सही, बगैर लड़े हुए लोगों के साथ, कम इश्यूज के साथ, लेकिन उन्होंने अपने इंटरनली चाइना को अब इंटरनली हमारे पास जो इश्यूज हैं BLA का, TTP का, इस तरह कुछ और भी एक आध कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होंगी जो पाकिस्तान में प्रॉक्सीज हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए चाइना से, जैसे उसने अपने मुल्क चाइना के अंदर रह के इंसर्जेंसीज को कंट्रोल किया, उसमें हमें बेरहम हो जाना चाहिए, सीधी बात है। हाँ, जिन लोगों को आप आम माफी का ऐलान कर सकते हैं, जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं वो करें, जो लड़ना चाहते हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि 1500 लोग जो हैं वो को पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकते, तो उसके लिए देखें पॉलिटिकल हल भी साथ साथ चलना चाहिए, एक अस्करी हल भी साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन सियासी लोगों को उसमें शामिल करने की जरूरत है, अफगानिस्तान के मामले में भी और बलूचिस्तान के मामले में। सही। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब मिलिट्री ने अपनी ताकत को एस्टेब्लिश कर दिया इस पूरी रीजन में, और मुल्क के अंदर भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स कभी थे या जो भी छोटा मोटा अभी भी कोई जहादी एलिमेंट है उसको डिसआर्म करें। जो ताकत है, मोनोपोली है जो अस्करी, वो रियासत के पास आर्मी के पास होनी चाहिए, ठीक, फौज के पास होनी, सही, और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और उसकी कोई ब्लैकमेलिंग भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ठीक। आप देखेंगे आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। और दूसरी बात यार कि आपको दुनिया के लिए ना अपने रास्ते खोलने पड़ेंगे। इजी फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, सबसे इजी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, वो आपको टूरिज्म देता है। एक टूरिस्ट आता है, वो कितने डॉलर्स लेकर आता है। हमने अपने त्यौहार उजाड़ दिए हैं। आपका बसंत कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करता था आपकी इकोनॉमी को, हम वो धाती डोर को कंट्रोलिंग, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें देखने की, पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज जो है अपना सॉफ्ट इमेज। हमारे पास टूरिज्म के 9-10 सोर्स हैं। सूफी टूरिज्म है सिंध सराइकी इलाके में, माउंटेन टूरिज्म ऐसा है कि वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड, जी हाँ, वो है आपके पास डेजर्ट टूरिज्म है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा रोही का इलाका जो है दैट इज वेरी यूनिक, जिसको अभी ये सरसब्ज करना चाहते हैं, हालांकि उसकी अपनी एक खूबसूरती है। अच्छा, तो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। बड़े तालीमी अदारे, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के हमें जॉइंट वेंचर्स करनी चाहिए, यहाँ पे कैंपस बनवाने चाहिए, और बड़े बड़े ये जो हमारे 9-10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके साथ भी मिलके, जो देखें ज़रूरत क्या है, आपके पास एक बहुत बड़ी, मतलब करोड़ों में नौजवान नस्ल ऐसी है जो अनस्किल्ड है, जो मैट्रिक से आगे जिसने पढ़ा नहीं है। आप उनको सिखाएं ना यार ये सारी चीजें जो आप नई आई। पाकिस्तान के पास तो बड़ा एक स्कोप है, लेकिन मैं यहाँ 2-3 बातें ज़रूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि ख़ास तौर पे चाइना और अमेरिका और उनका जो एक अलायंस आने वाले वक्त में बनेगा, पाकिस्तान को रेलेवेंट रहने के लिए, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर एक देखें, अब तक हम पे ना लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे कि अगर कहीं कोई वाक़या हुआ तो शायद हम कहीं होंगे, लेकिन अब हमें और नज़र से देखा जा रहा है। तो हमें इसको करना चाहिए, दुनिया के साथ दरवाजे खोलने चाहिए, और इंडिया की वजह से जो गैप पैदा हो रहा है, परसेप्शन बदल गई पाकिस्तान की परसेप्शन टोटली बदल गई है। ठीक, लेकिन अब हमें उनको अपने खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सही। चौधरी साहब, इंडिया जो है वो उसकी इकॉनमी और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, मतलब इकॉनमी वाइज पाकिस्तान बहुत ज़ाहिर है, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर का जितना ज़ोर था सारे का सारा, वो पाकिस्तान की इकॉनमी उनके मेन फोकस में थी। तो अभी इस जंग के बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी इस ज़मीन में भी कोई फ़ायदा उठा सकता? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग जीती है, ये भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, मैं समझता हूँ कि मिलकर मुश्तरका तौर पर एक यकजहती का जिस तरह तमाम सियासी जमातों ने इजहार किया उनके साथ, फ़ौज पाकिस्तान के साथ, उससे जो है पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और इसी तरह आपने देखा कि पाकिस्तान की जो मेशत बहाल हुई है
پاکستان کی معیشت جو بحال ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے مشترکہ طور پر فیصلے کیے ہیں، اور جو پلیٹ فارم ہے SIFC کا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان لانے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو سمگلنگ کا خاتمہ کیا گیا، اس میں بھی فوج پاکستان کا جو ہے مغربی سرحد پر ایک کردار تھا، ایک رول تھا۔ اور اسی طرح جو ریلیف جو ہے عوام کو مل رہا ہے اس وقت، بجلی کی قیمتوں میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ اس طرح ہماری سیاسی اور عسکری قیادت مشترکہ طور پر فیصلے کیے۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے جو بحال ہو چکی ہے، پہلے ڈیفالٹ سے معیشت کو بچایا گیا اور پھر معیشت جو ہے وہ بحالی کی طرف جا رہی ہے، بحال ہو چکی ہے، اور اب جو ہے معاشی طور پر ملک کو مستحکم کرنے کے لیے جو ہے وہ اسی طرح مشترکہ جو کوششیں ہیں وہ جاری رہنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، پاکستان نے صرف دفاعی کامیابی جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں نہیں کی، بلکہ پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں سفارتی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بہت بڑی ایک کامیابی حاصل کی ہے کہ جو کشمیر جو ہے وہ فلیش پوائنٹ پر آ گیا ہے۔ اور کشمیر جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو انڈین آئین کے اندر 370 کی جو ترمیم تھی، جو آرٹیکل تھا، اس کا خاتمہ کر کے جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی، اس وقت سے جو ہے اس سے بھی پہلے سے جو بات چیت کا عمل ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ معطل ہے، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان کا بھی ایک موقف تھا کہ جب تک انڈیا اپنے یہ اقدامات واپس نہیں لیتا 5 اگست 2019 والے، اس وقت تک بات چیت کا عمل جو ہے دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا۔ اور اب دیکھیے کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے کہ کوئی دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، دیگر جو ممالک ہیں، ان کے ذریعے پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہے۔ صحیح۔ اور یہ بین الاقوامی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر نے جس طرح ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی ہے، یہ بات انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہمارے پاکستان کے موقف کی انڈورسمنٹ ہے، پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ اور اس پر بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں جو ایک پاکستان کے اندر، ملک کے اندر ایک قومی اتحاد کا، ایک یکجہتی کا ایک ماحول ہے۔ تمام سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ جس طرح جنگ میں انڈیا کے ساتھ متحد تھیں، اسی طرح اس مسئلے پر بھی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو حکومت کے ساتھ مل کر اس معاملے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تو اس وقت بھی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی بظاہر بڑی چھوٹی اپوزیشن تھی، بہت 17-18 ارکان اسمبلی تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی، لیکن اس وقت بھی تمام تر اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی کی قیادت نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور جو پابندیاں، اقتصادی پابندیاں پاکستان پر عائد کی گئیں، ان کے خاتمے کے لیے جس طرح حکومت اپنا کردار بین الاقوامی سطح پر ادا کر رہی تھی، اسی طرز پر، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی بین الاقوامی سطح پر کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس جنگی ماحول میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک زوردار کردار ادا کیا، انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس ماحول میں انٹرویوز دیے، پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ اسی طرح اب پھر جو ہے یہ مسئلہ کشمیر جو فلیش پوائنٹ پر آ گیا ہے، اس پر جو ہے وہ نتائج حاصل کرنے کے لیے تمام سیاسی قیادتوں کو برون ممالک جا کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امداد سمرو صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیز فائر ہوا ہے
اور بھارت نے جو پہلا اگریشن پاکستان پہ کیا تھا وہ اس نے یک طرفہ طور کے اوپر جو سندھ طاس معاہدہ تھا وہ اس نے معطل کیا تھا. تو یہ اب ہم اپنی دانست میں سمجھیں کہ وہ معاہدہ بحال ہو گیا. دیکھیں آج انہوں نے ایک جیسچر دیا ہے. ظاہر ہے میری اطلاعات اور میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو وہ چناب پر کوئی پانی زیادہ جمع نہیں کر سکتے, لیکن آج انڈین میڈیا کو کچھ ویڈیوز جاری کی گئی اور اس میں دکھایا گیا کہ چناب کے جو دروازے کھول لیے گئے ہیں اپنا بغلیار ڈیم کے, اور پانی جو ہے چھوڑا گیا ہے پاکستان کی طرف. حالانکہ اس وقت برساتیں ہو رہی ہیں وہاں پر, موسم کچھ قدرے گرم ہوا ہے تو پانی زیادہ آیا ہے, تو کم پانی تھا تو ذرا اسی طرح گیٹ سے باہر آ رہا تھا جو اسپل ویز ہوتے ہیں. تو اب وہ جیسچر یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو سندھ طاس معاہدے کے تحت ہم نے کہا تھا معطل کر کے پانی روک دیں گے, ہم پانی نہیں روک رہے. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو انفارمیشن میرے تک پہنچی تھی وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی شرط تھی سیز فائر کے لیے وہ یہ تھی کہ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطلی کا اعلان واپس لیا جائے گا. تو اب جب سیز فائر کے بعد جب مذاکرات ہوں گے سفارتی سطح پر, کیونکہ آج تو ڈی جی ایم اوز بیٹھ رہے ہیں دونوں آپس میں رابطہ کریں گے, ان کی بات چیت ہوگی, اس کے بعد اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ سفارتی سطح پر کوئی رابطہ ہو یا کسی ثالث کے پاس بات چیت ہو یا پھر سیز ویسے یہ فائر. ثالث کون ہوگا چوئی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ثالثی تو پھر جن کی طرف سے شروع کی گئی ہے, بات کی گئی ہے, سب سے بڑا ثالث تو وہی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایسے ممالک خاص طور پر جو پاکستان کے بھی دوست ممالک ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق ہے, سعودی عرب, یو اے ای, ترکی یا اس طرح دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس ثالثی میں اپنا جو کردار ہے وہ اچھا. ادا ویسے کر سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اس پہ اگر غور کیا جائے, میرا خیال امداد سمرو صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا, میں اس وقت پک نہیں کر سکا. شملہ معاہدہ جو تھا وہ تو یعنی اس واقعے کے بعد سیز فائر کے بعد وہ ختم ہوا ہے, وہ تو بحال ہو جائے گا سندھ طاس معاہدہ. دیکھیے جو تیسرا فریق آ گیا نا درمیان میں. نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ نا اس کا وہ ابھی تو انڈیا نے ایسے ہی اناؤنس کر دیا, وہ کو ختم نہیں ہو سکتا کسی کے کہنے پہ. ایگزیکٹلی. وجہ یہ ہے کہ اس کو ختم فزیکلی ختم اس وقت ہوگا. اب تو ویسے بھی ایک جو ہے ڈیٹرنس کا بھی ایک خوف تو ہے, لیکن اگر اس سے پہلے بھی بات کر لیں کہ اگر اس جنگ سے پہلے کی بات بھی کر لیں تو وہ سبوٹیج تب ہونا تھا اگر بغلے ڈیم یا کوئی نیا ڈیم بنا کے وہ کچھ لنک نہریں نکال کے دوسرے دریاؤں میں ڈالتے تب وہ سبوٹیج ہونا تھا. ادروائز ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایک بن رہا ہے اس وقت داسو پہ ایک بہت بڑا آپ کا ڈیم بن رہا ہے, اس میں آپ پانی کو زیادہ دیر ہولڈ نہیں کر سکتے. اوپر سے پانی آ رہا ہے, اس نے نیچے جانا ہی جانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں نا. تو انڈیا کے پاس ابھی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کے پانی کو روکیں, بجائے سوائے اس کے چھوٹی موٹی. ایک چیز کر سکتا ہے سجاد صاحب, وہ صرف ایک ہمیں ڈسٹربنس دے سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ اب کیونکہ مونسون آ رہا ہے تو اب وہ واٹر فلوز جو ہے نا دریاؤں کے وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت وہ بتانے کا پابند ہے. اب وہ نہیں بتائے گا تو ہمیں تھوڑی سی ایمرجنسی. وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت بات کی تھی جب کسنجر آیا تھا نا لاہور گورنر ہاؤس میں, تو کسنجر نے پاکستان کو جو ہماری جو تھی نا اس وقت ری پروسیسنگ اس کو رکوانے کے لیے آیا تھا, یہ جو یورینیم کی ری پروسیسنگ. تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو اینیمٹی ہے نا انڈیا کی پاکستان کے ساتھ, یہ ہمارے دریا اس کو ری پروسیس کرتے ہیں. وہ بڑی شاندار پوئٹک سپیچ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب دشمن پیچھے سے پانی یا ایسے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا سارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے, ہمارے شہر بھی, اور کبھی وہ روک لیتا ہے کیونکہ سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے ہمارے 2-3 دریا تو ان کے پانی کے ساتھ تو راوی کے ساتھ ستلج کے ساتھ تو انڈیا کرتا رہا ہے یہ معاملہ. تو ابھی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت پلے کر سکتا تھا, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ مذاکرات کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے, کون سہولت کار ہوگا, تو آپ کو میں لے جاتا ہوں 98 میں. اس وقت بھی امریکیوں نے ہی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ایک فارمولہ طے کروایا تھا انڈیا پاکستان کے درمیان. اس کو بولتے تھے 6+2.
6+2 हाँ, उसमें मसला कश्मीर समेत जितने सर क्रीक और ये वो जितने मामलात थे ना, डिस्प्यूट जितने भी थे इंडिया पाकिस्तान के, उनको सबको चाक आउट किया गया था और दोनों मुल्क एग्री हुए थे उसके ऊपर कि हम इसके ऊपर फर्दर नेगोशिएट करेंगे और उसके ऊपर बड़े दौर हुए 6+2 पे, लेकिन वो कई छोटे मोटे वाकयात की वजह से रुक जाते थे, फिर चल पड़ते थे। ठीक, वो उनको कंपोजिट डायलॉग बोला जाता था। उसमें 100% अमरीकियों की फैसिलिटेशन थी और बैकडोर पे हमारे जो साबक थे ISI के DG और उनके राह के DG, वो भी गुफ्तगू में शामिल होते थे बैक चैनल्स पे, और फ्रंट पे हमारे डिप्लोमेट्स थे जो बात कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि 6+2 में 3 नए पॉइंट शामिल होंगे जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं, क्योंकि ये अभी अगर कोई कहे ना कि फ़ौरन मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, नहीं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। और उसमें 3 नए पॉइंट क्या आएंगे? नंबर 1, इंडिया इसमें शामिल करवाएगा टेररिज्म, क्योंकि वो दुनिया को यही कहता है कि पाकिस्तान से हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय टेररिज्म। ये हम भी शामिल कर रहे हैं और ये हम भी इसको करवाना चाहते हैं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ये तो हमारे एजेंडे में भी जो है सेम टास्क के साथ ये हमारा कश्मीर के साथ ये हमारा भी दोनों होगा। मुल्क दो तरफ। अच्छा, दूसरा वो करवाएगा, पाकिस्तान करवाएगा यही सेंतास मुआदे वाला पॉइंट कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक तय हो गया है पहले से नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान, तो आपका तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि उसको आप तब्दील कर सकें। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एम्फसाइज किया अभी भी, जब ट्रंप से बात हो रही थी या उनके नायब सदर से या वजीर खारजा से, तो पाकिस्तान ने कहा ये जो इक्का दुक्का कोई वाकयात होते हैं उसके नतीजे में ये जो वॉर मॉन्गरिंग इंडिया में शुरू हो जाती है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा एक नो वार पैक्ट जो है ना, वो इसमें शामिल करवाया जाएगा, दहशतगर्दी का मिलके। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इंडिया का इंटरनल क्राइसिस है वो इस डायलॉग को थोड़ा डिले करवाएगा, क्योंकि इस वक्त मोदी एक ट्रिमेंडस प्रेशर में है। मोदी के कितने साल पड़े? उसके तो अभी मेरा ख्याल है पिछले साल इलेक्शन हुआ है, 4 साल पड़े हैं, लेकिन उसकी गवर्नमेंट इतने शदीद खतरे में है कि उनके ज्योतिषी भी कह रहे थे इस जंग से पहले कि ये इस सितंबर में इसका इकतदार खत्म हो जाएगा। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है ना, वो तो मिलिट्री सरकार है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अगर वो उन दोनों जो कि दोनों लिबरल हैं, दोनों हिंदुत्व के हामी नहीं हैं, नीतीश कुमार बिहार से है और हैदराबाद दक्कन से चंद्रबाबू नायडू है, अगर उनको कांग्रेस किसी तरह से कल्टीवेट करती है तो इनकी अक्सरियत वैसे खत्म हो जाती है। और लेकिन जो बीजेपी के अंदर दरार है ना, जैसे योगी का ग्रुप जो है, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज बन चुका है मोदी के लिए। आरएसएस भी अब पीछे हट जाएगी मोदी से। इस कांग्रेस तो ये चाहेगी कि ये मुज़ाकरात के नतीजे में जो कुछ इंडिया के हाथ से निकलना है वो यही निकलवा के जाए, हम क्यों इसका बोझ लें। लेकिन कोई कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी या कोई ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो वीकन होगी। दूसरा, मोदी जो है वो इस 2025 के अंदर ही मेरा ख्याल है कि ये चला जाएगा। वो जो सरेंडर मोदी है वो एक ऐसी कैंपेन वहाँ पे लीथल चलेगी उसके खिलाफ कि आप देखिएगा ये गोदी मीडिया जो है ना, सारे के सारा वही आज सवाल कर रहा है ना कि जी भाई आपने सीज फायर क्यों किया, अगर आप जीत रहे थे बकौल आपके जो उनको आप सारी खबरें दे रहे थे, तो आपने ये सीज फायर क्यों कर दिया। अच्छा, बहरहाल ये 6.2 और +3 पॉइंट के साथ कहाँ होगा, ये एक सवाल है। तो मेरा ख्याल है जो हम एक राय दे सकते हैं, कतर या UAE 2 जगह हैं जहाँ पे इंडिया की भी अच्छी एक से है, हमारी भी अमेरिकन की भी। कह रहे हैं कि इसमें ये जो बैकडोर चैनल से कुछ मामला आगे बढ़े हैं, तो इसमें जो कतर, UAE, सऊदी अरब, इन ममालिक का जो है वो भी एक इस हवाले से रोल है। बल्कि सऊदी अरब ने तो बड़ा खुलकर उनके वज़ीर ममलकत जो हैं वो इंडिया के दौरे पर भी गए, फिर पाकिस्तान भी आए। और दूसरी जो बात यहाँ हो रही थी सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, उस पर जो मुअत्तल किया गया है, फैसला किया है इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि अब वो उस मुअत्तली के फैसले पर अमल दरामद जो है वो अब मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो इस जंग के नतीजे में जो इस खित्ते के अंदर इंडिया की फौजी बालादस्ती जो है ख़त्म हुई है।
تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ اس طرح فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب برابری پر بات ہوئی، برابری پر ہوگی اور نیا ایک توازن جو ہے نیا توازن 4 دن پہلے جو اس نے غالباً بہار میں 5 دن پہلے سپیچ کی تھی نا کہ اب انڈیا کا پانی انڈیا کے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، اور ہم جو وہ وافر پانی ہے وہ ان کا تو پلان یہ تھا کہ یو پی تک یہ جو پانی ہے اس کا چناب کا وہ پہنچائیں گے لنک نہر سے. تو وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب کہ وہ تو ویسے بھی ایک دیوانے کا خواب تھا، پاکستان نے ہونے دینا تھا کیا؟ وہ لنک نہریں بننے دینی تھیں. وہ تو ابھی شکر کریں انڈینز کے یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ بغلے ہار ڈیم یا جو دوسری کنسٹرکشنز انہوں نے ایلیگل کی ہوئی ہیں چناب کے اوپر، ان کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا. ایون انہوں نے جو حالانکہ انہوں نے یہ جو ہمارا جو ڈیم تھا نیلم جیلم اس کے اوپر اٹیک کیا، لیکن پاکستان نے ابھی تک ایک تحمل کا مظاہرہ کیا. تحمل کا کیا. اچھا ایک جس کو کہتے ہیں نا جی کہ وہ جذباتی تو خیر نہیں کہنا چاہیے، یہ یوں کہیں کہ وہ ولولہ کہنے، اب میرے پاس پراپر اس کا لفظ نہیں ہے، کہ یہ جو قوموں کے مرائل جو اوپر اٹھتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، آج وہ کرنل ظہیر عباس صاحب جن کا بیٹا ارتضیٰ شہید ہوا تھا، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، میں تو بڑا جذباتی ہو گیا تھا دیکھ کے. تو اس مومنٹم اور اس مرائل کے ساتھ جب کوئی پرائم منسٹر کوئی گورنمنٹ افیشل جب کسی دوسری قوم کے ساتھ جب بات کرنے جاتا ہے تو کوئی اثر ہوتا ہے اس کا بھی؟ دیکھیں ایموشنز جو ہوتے ہیں نا یہ کئی دفعہ بہت کام کرتے ہیں. اگر آپ پبلک سپیچ کر رہے ہیں، اگر آپ انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن یہ جو یہ جو ریلیشن ہوتے ہیں نا ملک سے ملک کے ساتھ، یہ بڑے روبوٹک ہوتے ہیں. یہ بہت اس میں فیلنگز نہیں ہوتی. ہاں ڈپلومیسی میں آپ بڑے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سپیچز دیکھی ہیں. جب آپ میرا خیال ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شملہ معاہدہ تھا غالباً، تو اس وقت کی اپوزیشن ان کو چھوڑنے گئی تھی ایئرپورٹ پہ. ہاں وہ معاہدہ جب کرنے گئے تھے شملہ معاہدہ تو ساری اپوزیشن ساتھ گئی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو چھوتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جب پالیٹکس میں آتی ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہر چیز میلٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ. لیکن یہ مومنٹری ہوتا ہے. جو دیرپا ہوتا ہے نا، جو چائنا جس طرح سے دیکھتا ہے، جیسے امریکنز دیکھتے ہیں، جیسے رشیا دیکھتا تھا، ریشنل ہو کے وہ ریشنلی ہونا پڑے گا آپ کو، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں پہلی بات. اور جنگوں میں تو جذباتی پن ہوتا ہی ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ یہ جذباتیت ایسی ہے نا سر، جیسے ہماری زندگی میں ہے کہ ہم کئی لمحوں پہ بالکل میلٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہم اٹھتے ہیں صبح کو شیو کر کے نکلتے ہیں تو پھر ہم کچھ اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ تو یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے ہماری. وہ بچے کی شہادت تھی حملے میں، اور پھر جس نے حملہ کیا اس سے پاکستان کی فتح جیتنا، وہ ظاہر اس فیملی کو، وہ جو کرنل ظہیر عباس صاحب تھے ان کے لیے ایک بڑا. ویسے ایک میں جملہ بول دوں کہ جنگوں میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں، جشن ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ جنگوں کے ساتھ جو بعد میں چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ان میں میجریز بھی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. اچھا اس میں اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ ایک یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو برہمن ہے وہ لڑ نہیں سکتا. اس کا جب وہ لڑنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. جبکہ ہمارے جو پائلٹ اور فوجی جوان جب جنگ میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ ایمانی ہوتا ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے جس کا اظہار آپ کرتے ہیں اکثر، کہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے جو ہمارے فوجی جوانوں کے اندر ہے کہ وہ جذبہ شہادت کے ساتھ جو ہیں وہ امتزاج ہوتا ہے نا، وہ پھر اس طرح ریشنلزم کے ساتھ ساتھ ایک امتزاج ہوتا ہے تھوڑے سے جذبات. یہ ویسے بڑی اچھی اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو شاید دونوں ممالک کے پاس ایک جیسی ہو، لیکن اس کا استعمال کرنے والے جو ہیں ان میں پھر فرق آ جاتا ہے. اس کا بھی ایک یہ جو بات کی نا چوہدری صاحب نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا کئی دفعہ ہم اپنی ریشنل تھنکنگ کھو دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں سوچتے کہ فلانا کمزور ہے فلاں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کئی کمیونٹیز کو کہتے تھے کہ یہ تو اب کے مار ہیں، لیکن انہوں نے ٹیررزم کی ایک انتہا کر دی. پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے بارے میں جو رائے دے رہے ہیں،
آپ دیکھیں کہ ہندوؤں نے کتنے مظالم کیے ہیں سینٹرل انڈیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف. تو لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جنگوں میں یہ ہوا ہے، یہ اتفاقی ہوا ہے یا کیسے ہوا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے سامنے ٹھہر نہیں نہیں سکے. ظالم تو ایک اور میرا خیال ہے کہ ایک فیلڈ کا یا ایک اور ہی چیپٹر ہے ایک انسانیت کا. فیکلٹی. لیکن یہ ہے کہ جنگوں میں جنگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جنگوں میں بھی آپ وہی بندہ لڑ سکتا ہے نا جس میں کچھ آئرن ہوتا ہے. تو وہ جو آئرن ہے اس میں پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایکوپمنٹ. آج ہمارے یہ جو ایئر اسپوکس پرسن تھے پریس کانفرنس میں ایئر مارشل صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ رافیل کا تو قصور نہیں ہے، رافیل پہ جو بیٹھا تھا بندہ اس نے وہ گروایا ہے. دیکھیں وہاں تو آڈٹ رپورٹ بنیادی طور پہ 2016 کی انڈین گورنمنٹ کی، جی جی اس میں انہوں نے رافیل طیارے جو خریدے گئے پھر اس کے بعد جو ٹریننگز تھیں اس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ ٹریننگ ناقص ہوئی ہے لوگوں کی. لیکن شفقت صاحب ایک بات ہے کہ جب گورے نے بھی فوج بنائی تھی نا، پہلی جو ہماری فوجیں ابدالی کی فوج تھی، لودھیوں کی فوج تھی، پھر مغلوں کی فوج تھی، لیکن گورے نے آ کے زیادہ آرگنائز آرمی جب بنائی تو اس نے سب سے زیادہ بھرتی اسی علاقے سے کی تھی جس میں آج پاکستان ہے. تو یہ پاکستان. اچھا جواد فیضی صاحب نے میں جوائن کیا، اگر آپ اجازت دیں. جواد فیضی صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر میں رات کے اس پہر میرا خیال ہے ویسے ہی آپ جاگ رہے ہوں گے، آپ بھی مجاہد آدمی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھارت کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ بھارت کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور کر کے سو گئے ہیں آپ؟ نہیں سر، میں تو پہلے یہ کہا کہ آپ تو سو جاتے ہیں، آج آپ جاگ رہے ہیں، میں تو ہمیشہ جاگتا رہتا ہوں اور میں ہمیشہ مسلسل جاگتا رہتا ہوں. اور آپ مجھے کسی بھی پہر اگر پاکستانیت کے حوالے سے، اگر صحافت کے حوالے سے، اگر آپ مرکزیت کے حوالے سے، اگر اخلاقیات کے حوالے سے، علاقائی معاملات کے حوالے سے آپ مجھے پی ٹی وی سے ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں. عمران شفقت صاحب آپ حکم فرمائیں. آپ کا سوال مجھے نہیں سمجھ آیا. سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ اگر ایلیبوریٹ کرنا چاہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمران شفقت صاحب، آپ ماشاءاللہ خود بہت زیرک انسان ہیں، خود آپ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر کہ جب ہمارے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے تھے، بہت ساری چیزیں کی جا رہی تھیں ہمارے اوپر، اور ہمیں پوری دنیا میں معطوب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہمیں دہشت گردی کے ساتھ نتھی اور جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ہمیں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کی آماجگاہیں ہیں، ہم نے یہ الحمدللہ ثابت کیا کہ ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے اور وہ ممالک دہشت گردی میں ملوث ہیں جو آج ہم پہ الزام لگا رہے تھے. اور خاص طور پہ اگر میں اس پورے معاملے پہ آ جاؤں، جعفر ایکسپریس کو بھی چھوڑ دوں، ڈی ایل اے کو بھی چھوڑ دوں، فتنۃ الخوارج کو بھی چھوڑ دوں، اگر میں سیدھا اس بارے میں آ جاؤں کہ پہلگام کے حوالے سے ہم پہ الزام لگایا گیا، ہم نے کہا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے، ہم نے بباغ دہل کہا، پوری دنیا کو کہا، سلامتی کونسل کو کہا، یو این کو کہا، ہم نے ہر ملک کے سفیر کو کہا، ہم نے ہر ملک کے وزیر خارجہ کو کہا، ہم نے ہر لیول پہ یہ کہا. لیکن اس کے باوجود جو ڈرامہ ہمارے حوالے سے رچایا گیا اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد ہم نے پھر یہ بتا دیا کہ ہمارے ملک کے اندر آ کے تو ایسی حرکت کرو گے، ہمارے اوپر میزائل برساؤ گے، تو پھر ہم نے پہلے متنبع کیا، ہم نے پہلے ان کو بتایا، ہم نے تنبیہ کی اور ہم نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں ہندوستانی رپورٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور پھر ہم نے وہ کر کے دکھایا، ہم نے پوری دنیا کو دکھایا. پھر بہت سارے ممالک ریسکیو کرنے آگے ہندوستان کو، اس میں بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ کون سے ملک ہیں، اور پھر ریسکیو کرنے کے بعد بھی ان کی شرمندگی کم نہیں ہو رہی،
ان کی وہ جو ہمارے اوپر الزامات تھے ان میں کچھ صداقت نظر نہیں آئی، اور یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ جن جن جگہوں سے انہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے تھے ان جگہوں پہ ہم نے اٹیک کیا، اور ابھی تو بہت سارے وہ مسائل ہیں جو ابھی وہ ملک بتا نہیں رہا اور ہم بھی نہیں بتا رہے، کاش کہ اپنے منہ سے بتا دے۔ اور آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور نیول آفیسر کے ساتھ اور ہمارے شاہینوں کے ساتھ، ان کے افسران کے ساتھ جو پریس بریفنگ کر دی گئی ہے، اس میں ہم نے بتا دیا کہ ہم جو کہتے تھے ہم سچے تھے، اور وہ ہمیشہ سے جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ واللہ ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت بھی ہے، تائید بھی ہے، کیونکہ ہم نے آپریشن کا نام ہم چاہتے ہیں عمران شفقت صاحب، تو آپ تو سب سے زیادہ اس میں پیش ہوتے جب ہم کسی کے سندور بھرنے کی تقریب کرتے، اور آپ سب سے آگے ہوتے، ہمارے امام ہوتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کہا، جائیں مانگ ہم نے بھرنے کے یہ نہیں چکر میں کہا نہ کہ پڑیں۔ ہاں، مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت کا سرمایہ افتخار تھا وہ اس کا رافیل تھا، اس کے S-400 بیٹری سسٹم تھے، اور تیسرا یہ دونوں میدان میں آئے اور دونوں کا انجام پوری دنیا نے دیکھا۔ ایک تیسرا جو سرمایہ افتخار تھا ان کا وہ وکرانت تھا۔ یہ وکرانت جو ہے یہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا شفقت صاحب تو ہمیں بھی سارا پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ہم تو جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ وکرانت ہو، وہ اسرائیلی ان کے ڈرونز ہوں، ہم نے بہرحال ہر لیول پہ یہ بتا دیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور آج چوہدری صاحب کا کھڑا کے ایک باری پھر آ گیا کہ یار جو ہم نے کہا تھا وہ جو بھی ہو، جس نام سے ہو، جس لیول پہ ہو، ہم نے اپنے معاملات کے مطابق اور جھوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے جینون اپنے آپریشنز کیے، ہم نے اس پہ جو ضرب کاری لگانی تھی وہ کرائی۔ اور دیکھیے یہ صرف وکرانت ہی نہیں، آپ کو راج کمار کا پتہ ہے، وہ بھی ایک مر گیا ہے، اور راجوڑی کے اندر وہ راج کمار مر گیا ہے جو ہمیشہ سے ان کے فوجی آفیشلز کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک دہشت کی اور موت کی علامت سمجھا جاتا تھا ہمارے اس کو بھی مقبوضہ نشانہ کشمیر بنایا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کا جواد فیضی صاحب۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ایک رپورٹ، بلکہ اس کا حوالہ بھی آج ایک دی پبلک ہے، ایک ٹی وی چینل ہے انڈیا کا، اس کی کوئی نیلو نام کی کوئی ہیں خاتون اینکر ہیں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے اپنے، یعنی انہی کے چینل کا سوشل میڈیا ہے، ایک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے کیا ہے، جس میں کوئی 3 میرا خیال ہے یا 4 ان کے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر پاشا تھے، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی اور انفارمیشن دی۔ انہوں نے تو کہا کہ جی کہ وہ چونکہ پاکستان نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس جو یہ بھی خبر چلی تھی، لیکن پاکستان نے اس کو آن نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی تو وہ سی آئی اے نے کچھ اس طرح کے اشارے اس کو ملے تھے کہ کوئی ہم نے اپنا میزائل جو ہے اٹامک میزائل پروگرام وہ پاکستان نے کہیں ایکٹیو کیا ہے، تو پھر انہوں نے مودی کو فون کیا، یہ انڈین ٹی وی چینل کہہ رہا، اس کے بعد یہ سیز فائر ہوا، جبکہ سی این این کہتا ہے کہ جو سی آئی اے ہے اس نے ایک رپورٹ جو دی جے ڈی وانس کو، اور ان کو بتایا کہ جی کہ اگلا حملہ جو ہوگا وہ بڑا سوئفٹ ہوگا اور بڑا لیتھل ہوگا، جس کے بعد انڈیا سسٹین بھی نہیں کر سکے گا اور رسپونڈ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس کے بعد انہوں نے مودی کو فون کیا، پھر مودی صاحب مان۔ دیکھیے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی جو میزائل حملے ہوئے تھے 6 اور 7 کی درمیانی رات کو، اس کے بعد جو پریس بریفنگ دی، اس میں جو ان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا اس حوالے سے بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے، کہ اس میں جس اجلاس کے اندر آپ کو یاد ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو افواج پاکستان کو باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے کارروائی کے لیے اختیار بھی دیا گیا، اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس حوالے سے وقت کا اور مقام کا
जो तयन है वो हम खुद करेंगे और फिर जो हमारी जवाबी कार्रवाई होगी उसको फिर जो है पूरी दुनिया देखेगी। और आपने देखा कि इससे जो पाकिस्तान ने जवाबी भारतीय जारहियत के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका असर जो है वो सिर्फ मोदी तक नहीं पहुंचा बल्कि दुनिया तक गया और उसका ही असर जो है इतना ज़ोरदार जो है उसका जवाब गया कि इसकी जो बाज़गश्त है वो फिर जो है वो दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं उन तक भी जो है वो गई। और इस हवाले से जो तशवीश है वो सिर्फ भारत के अंदर नहीं थी बल्कि बाहर दुनिया तक भी गई। और जिसके बाद जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है और उन तक भी ये वाज़ेह हुआ कि ये जंग दो जोहरी ममालिक के दरमियान अगर जंग को ना रोका गया और इसी तरह ये जारी रही तो फिर आगे जो है इसका फैलाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर उसको आगे जाकर रोकना मुश्किल हो जाएगा और इसके असरात जो हैं फिर इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। इसके असरात जो हैं फिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में। तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फीडबैक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही। तो आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।